اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں آپ داخل ہوں گے تو دو آپ کے اوپر حق بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لیں، اندر آؤ، اجازت ہے، ہاں، تستأنس، انس حاصل ہو جائے۔ اس کا معنی مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ اجازت لیں گھر والوں سے۔ دوسرا، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو۔ اچانک دھمک کے بولتے ہیں کہ میں نے سرپرائز دیا۔ ارے بیوقوف، مٹی کا سرپرائز، کائی کا سرپرائز ہے؟ اسلامی احکامات تو سکھاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اطلاع کر کے آؤ، پتہ نہیں کس حالت میں ہے اور وہ حالت تمہیں پسند نہ آئے اور جھگڑے کے معاملات ہو جائے، خامخواہ کے کیا بدگمانی کے معاملات ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے شرمگاہ اور اپنے زبان دونوں کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلا سطر ہے جو تمہارے لیے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں۔ اگر تمہاری عمر ہو گئی ہے، صحیح طریقہ بھی ہے، ماں باپ بھی مان رہے، کر لو شادی، اس سے آنکھیں بھی نیچی اور حفاظت بھی ہو جاتی۔ اگر نہیں ہو رہا ہے، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، ابھی کالج لائف ہے یا اسکول لائف ہے جس میں بڑے ہو گئے، بچنا ہے، روزے کو لازم پکڑو۔ ہاتھ سے اپنے آپ سے کیا ہے منی نکالنا، جو کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام۔ علماء کے پاس بھی حرام ہے، فقہا کے پاس بھی حرام۔ جو نوجوان اپنی نوجوانی سے اس میں پڑتا ہے، اس کی شادی کی عمر تک وہ اتنا زیادہ وہاں سے نقاہت اور کمزوری آتی ہے، وہ آگے چل کر بیوی کے پاس بیٹھ کے معافیاں تو مانگ سکتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ گھنگرو برابر بنا کے پہن کے چلتے، گھنگرو والے آپ پٹی نہیں پہن سکتے۔ خواتین، اللہ نے روکا ہے کہ تم دراصل کیا نہ کرو، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں کو مار کے نہ چلا کرو جس سے تمہارے زیور کی آواز مردوں کو ٹکرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم،
ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر موجود معزز علماء، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31 اور 32، یہ 5 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. یہ اس واسطے میں نے تلاوت کی ہیں کہ میرے موضوع سے متعلقہ تمام تر مواد آپ کو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے. کیونکہ میرا عنوان ابھی جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں یا دیکھ چکے ہوں گے، مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر. یہ تو اس کا منفی پہلو ہوا. جن آیتوں کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ آیتیں اس کا مثبت پہلو بیان کرتے ہیں. یعنی آپ نے اگر سمجھا نہیں ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ مسلم معاشرہ آج تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا، کہ اس واسطے پہنچا کہ سورہ نور کی ان آیتوں کو ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. سیدھی سیدھی بات. اگر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، جو سمجھایا ہے، معاشرے کے اعتبار سے جن اصولوں کو پابند کیا ہے، اگر ہم اس کو جانتے، مانتے، عمل کرتے تو ہمارا معاشرہ اس طرح کی بے حیائی میں اور تباہی میں نہیں پڑتا. بیٹھنے والوں میں شاید کسی ایسے شخص کی رائے نہیں ہوگی یا اس سے اتفاق نہیں ہوگا کہ آج ہمارا معاشرہ یعنی سوسائٹی، یعنی گھریلو معاملات، یعنی گھریلو ماحول، یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا، رشتہ داروں کے معاملات، گھروں میں آنا جانا، یہ تمام چیزیں بے حیائی کی طرف ہیں. ہمارے اندر مغربی کلچر رس بچ گیا ہے اور ہمارے اندر
بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہماری خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، سب کے لیے یہ ایک ہی یکساں طور پر اس کی لہر دوڑ رہی ہے، تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ تو تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا ہے، اسی پر گفتگو اصل میں کرنا ہے۔ کیا کیا تباہیاں ہیں، اگر مجھے وقت ملا تو وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ کیوں پہنچا ہے؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے جو احکامات دیے اس کو نہ پڑھے، نہ سنے، نہ عمل کیے۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ بعض لوگ آپ میں سے نماز کیسے پڑھنا کہیں سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ توحید کی باتیں تو ماشاءاللہ اس مسجد میں نے ہی کئی لیکچرز دیے ہیں اور جمعہ میں آپ لگاتار سنتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے طور پر کچھ اہم ترین مسائل ہیں بزنس وغیرہ کے، وہ بھی آپ پوچھ لیتے ہوں گے علماء سے، یا کچھ چیزیں آپ کو سنائی دیتی ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کے ماحول کے اعتبار سے بھی جو مسائل احکامات ہیں وہ ہم نے سنا، ہم کو معلوم ہے کیسے رہنا، کیسے جانا، کیسے نکلنا، کیسے داخل ہونا، کیسے کن کے ساتھ پردہ ہے، کن کے ساتھ پردہ نہیں ہے، کون لوگ محرم ہے، کون لوگ نامحرم ہے، ہمیں بٹھا کے سکھایا گیا، ہمیں دراصل بتایا گیا؟ نہیں، یہ باتیں بالکل بھی ہم اپنے کتابوں میں نہیں پاتے۔ اور عوام تو بالکل ایسی ہے جی کہ آپ اس کو قرآن اٹھا کے سامنے رکھ دیں تبھی بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل جائے گی۔ میٹھے میٹھے بیانات ہوں، چاہے کبھی سسٹم ہو، کھانا پانی بھی ہو، تو اس میں تو کیا بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تعلیم پہ آپ رکھیں ورکشاپ، کون آئے گا؟ گھریلو معاملات کیسے ہوں، اس پہ ایک ورکشاپ آپ نے کہیں سنا ہے؟ گھر کے احکامات کیا ہیں، آپ نے کبھی کوئی ورکشاپ دیکھا ہے؟ ایک دن پورا سنا ہے، وہاں داخل ہوئے ہیں، پڑھے ہیں، سیکھے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ موضوعات ہم نے کیا کیا، اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب جیسے نکالا اس کی جگہ فل ہونی ہے تو ملا کیا؟ سنیما میں، ٹی وی میں، موویز میں جو کچھ بتایا گیا، ریلیشن شپ، جو کچھ دوستانہ طور پر گھریلو معاملات ٹی وی سیریلز وغیرہ میں بتایا گیا، اسی کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ کیونکہ اسلامک ماحول تو ہم کو پتہ نہیں، نہ ہم پڑھے نہ سیکھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر بچہ جوانی کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ دو سورتیں لازمی کر دینا چاہیے کہ وہ پڑھے سمجھے، کیونکہ نور کے اندر گھریلو پردہ ہے، احزاب کے اندر باہر نکلنے کے تمام احکامات ہیں، اور کیا کیا سزائیں ہیں برائیوں کی، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نور میں گفتگو کیا ہے۔ اور کس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کرنا ہے اور خواتین کے اپنے اعتبار سے کیا احکامات ہیں، وہ اعتبار سے سورہ احزاب میں زیادہ ذکر ہوا ہے۔ ابھی اس تمہید کے بعد میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 27 کی آیت ہے، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے گھر کے علاوہ کوئی دوسرے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کہو۔ اللہ کا حکم ہے، اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں آپ داخل ہوں گے تو دو آپ کے اوپر حق بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لیں، اندر آؤں، اجازت ہے، ہاں، تستأنسی، انس حاصل ہو جائے۔ اس کا معنی مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ اجازت لیں گھر والوں سے۔ دوسرا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو، ورنہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ کون سا فرمایا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھر۔ تو معلوم ہوا اپنے گھر میں گنجائش ہے کس کی؟ اجازت نہیں لینے کی، کیونکہ اپنا گھر ہے نا۔ لیکن سلام کرنے کی وہاں پر بھی
ضروری ہے۔ وہاں پر بھی ہمیں احادیث اشارہ کرتے ہیں سلام کے ساتھ ہی داخل ہونا اپنے گھر میں بھی۔ اور بعض صحابہ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے داخل ہونا اچھی بات ہے۔ پتہ نہیں گھر کے حالات کیسے ہوں، اپنی ہی بیوی ہے لیکن پتہ نہیں کس حالت میں ہو، تو آپ اس سے بھی اجازت لے کے داخل ہوں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات وغیرہ کو سفر سے واپس آتے تو سیدھے گھر میں نہیں آتے بلکہ رک جاتے، اور صحابہ سے بھی کہتے کہ رک جاؤ، کسی طرح اطلاع دے دو کہ میں صبح سویرے پہنچنے والا ہوں، تاکہ بیوی اپنے اعتبار سے جو کچھ حالت ہے تبدیل کر دے اور شوہر کو دیکھنے کے موافق حالت بن جائے، تو پھر اس کو اطلاع کے بعد اندر داخل ہونا ہے، خواہ وہ اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ اچانک آ دھمکنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کتنوں کو پتہ ہے؟ بعض لوگ تو اسے اور زیادہ مغربی تہذیب و کلچر موویز دیکھ دیکھ کے الٹا کرتے ہیں۔ اچانک آ دھمک کے بولتے ہیں کہ میں نے سرپرائز دیا۔ ارے بیوقوف، مٹی کا سرپرائز، کائی کا سرپرائز ہے؟ اسلامی احکامات تو سکھاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اطلاع کر کے آؤ، پتہ نہیں کس حالت میں ہے اور وہ حالت تمہیں پسند نہ آئے اور جھگڑے کے معاملات ہو جائے، خواہ کہ کیا بدگمانی کے معاملات ہو جائے۔ ہمیشہ اطلاع کر کے آیا کرو کہ میں آ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ہوگا، 1 گھنٹہ ہوگا، میں آ رہا ہوں، تیار رہو۔ تو بیوی کے لیے وقت ملتا ہے کہ وہ بھی شوہر کی موافقت کے اعتبار سے تھوڑی سی زینت اختیار کر لے اسے خوش کرنے کے لیے۔ وہ ہے کچن کے پیس کے کپڑے پہنے ہوئے اور یہ مولانا آ رہے ہیں یہاں سے بڑی پریشانی میں، کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے اندر داخل ہوتی، کیا باز جی تمہارے پاس، کئی کو آیا کہ میں، تو کی اطلاع دیا نہیں پہلے؟ تجھے ضرورت تھی کہ تو پہلے اطلاع دیتا کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ ان کو بھی صاف صفائی کر کے استقبال شوہر کا کرنے کے لیے تیاری ہو جائے۔ تو اپنے گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت مانگ لی جائے تو بہتر ہے، اجازت نہیں تو اطلاع دے دی جائے تو اس سے بہتر ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دینا پسند کرتے تھے، یہ تو اپنے گھر کا ہوا، لیکن غیروں کے گھر کے تو اللہ نے حکم لگا دیا، بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب بیٹھے ہوئے، آداب اسلامی سیکھو۔ فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، پہلی چیز اجازت لینا ہے۔ وتصلی، اچھا جی اجازت کیسے لیں گے؟ ہاں، کیا طریقے ہیں؟ آج بیل سسٹم ہے، لیکن اس زمانے میں تو نہیں تھا نا، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئے آپ، لیکن ایسا کھٹکھٹائیں گے کہ اگر کوئی جنل ہو، ونڈو ہو یا کوئی جھانکنے کا سوراخ ہو، اس کے بالمقابل کھڑے ہو کے نہیں کھٹکھٹائیں گے۔ ایک صحابی آئے، دروازہ کھٹکھٹائے تو سامنے کا جو سوراخ تھا وہ منظر دیکھ بھی رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اصل میں اجازت لی جاتی ہے دیکھنے کے لیے، اگر تم پہلے ہی دیکھ لیے پھر اجازت مانگتے ہو تو کوئی معنی نہیں۔ گھر میں جھانکے بغیر اجازت مانگو، ہاں گھر میں جھانکنا منع ہے، یہاں تک کہ اس میں شدت اس حیثیت سے ہے کہ فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکے اور وہ مالک گھر والا اسے کنکری پھینکے اور اس کے آنکھ میں پڑ جائے اور آنکھ ضائع ہو جائے تو قصاص میں اسے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نے بالکل صحیح کیا، وہ دراصل کنکری پھینکا اور وہ آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ چلی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح ہے اس نے جو کیا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیوں جھانکا؟ جھانکنے کی اجازت نہیں ہے کسی کے گھر میں، کسی بھی غیر کے گھر میں آپ ایسی جگہ کھڑے ہی نہیں ہونا ہے جہاں سے کیا ہے ونڈو ہو یا جہاں پر تمہاری نظر اندر کے گھر میں پڑتی ہو۔ آج ہمارے جھانکنا تو بہت عمدن جا کے کھڑے ہو کے آوازیں کرنا، دل لگی کرنا، کسی نوجوان کوئی اگر عورت کوئی لڑکی ہو ان کے گھروں کے پاس، ان کے ونڈوز کے پاس، ان کے کھوٹوں کے پاس جا کے آوازیں بلند کر کے بات کرنا، گانے گانا،
محبت کے عشقیہ اشعار کرنا اور اس لڑکی کو متوجہ کرنا فیشن ہو چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں یہی تو مووی سکھاتے ہیں، جس سے محبت ہو جائے پاگلوں کی طرح اس کی گلی میں پھرتا اور اس کے گھر کے ارد گرد آوازیں لگاتا۔ یہ تو اپنے ہی رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اجازت ضروری ہے، اجازت مانگ کے جاؤ، اور اجازت کے معنی میں آنکھ سے دیکھنا بھی شامل ہے۔ اور اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر کہتے ہیں کہ کچھ بات چیت کرنا تھی تو میں نے آیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جابر نے کہا کہ میں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب پوچھا جائے تو آدمی کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ کون ہے؟ میں ہوں جواب اس کا نہیں ہوتا، آپ کو کہنا چاہیے کہ میں ہوں نہیں، جاوید ہوں، میرا نام ہے، وہ نام بولنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ آنے والا کون ہے، آواز سے کیسے پہچانے کی۔ اسی طرح دروازہ کھٹکھٹانے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس سے جواب کیا ملتا ہے۔ ہاں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، جواب نہ آئے، پھر دوبارہ کھٹکھٹائیں، جواب نہ آئے، پھر تہبارہ کھٹکھٹائیں، جواب نہ آئے، تو پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ واپس پلٹ جائیں، اب ٹارچر نہ کرو۔ ہاں، اب گھر کے اندر ٹارچر نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر ابن الخطاب کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی کام میں مصروف تھے، حضرت عمر نے جواب نہیں دیا رضی اللہ عنہ، پھر دوبارہ کھٹکھٹایا، پھر تہبارہ کھٹکھٹایا، آواز کا جواب نہیں آیا تو واپس چلے گئے۔ جب کام ختم ہوا دوڑے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دیکھا واپس جا رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، کہا کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں مصروف تھا اور جیسے ہی فرصت ملی آیا تو آپ چلے گئے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ انسان دوسروں کے گھر میں جائے تو 3 مرتبہ اجازت مانگے، اجازت نہ ملی تو واپس چلا جائے۔ تو اس حیثیت سے میں اسی پہ عمل کیا، واپس چلا گیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب یہ حدیث نہیں سنے تھے ابھی تک، اسی واسطے علم اس بات کا ناموں کے اعتبار سے، بڑے بڑے لوگوں کے اعتبار سے یہ سمجھ لینا کہ ہر بات کا علم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ علم نہیں ہوتا ہے اور کچھ علم کسی دوسرے کے پاس ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہ معاملات تھے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب گئے اور سیدھے مسجد نبوی میں پوچھا کہ ابو موسیٰ اشعری یہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث کو سننے والے کوئی دوسرے بھی ہیں؟ تو 2 صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ حدیث کو ہم نے بھی سنا ہے۔ تب جا کے حضرت عمر نے کہا کہ واقعی مجھے نہیں معلوم تھا، اب اس کے بعد اسی پر عمل ہوگا۔ تو کھٹکھٹانے کے اعتبار سے 3 بار، پھر اگر نہ ملے تو واپس چلا جائے، ضد نہ کرے کہ ابھی کھولو ابھی آؤں۔ یہ دراصل اسلامی تعلیمات رہی۔ تو فرمایا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایک تو اجازت طلب کرو اور ایک سلام کرو، اجازت مل گئی تو اندر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے اچھا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ چیزیں اپناتے ہو اپنے گھروں میں، نہیں اپناتے ہو تو اللہ کے لیے آج سے تو اپناؤ، آج سے تو اس پر عمل کرو۔ آج تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے۔ تمہارا جگری دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے پیچھے پیچھے جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے جاتا ہے نہیں جا سکتے۔ فساد تو وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے دوستوں کے گھروں میں انٹری ہوتی ہے۔ اتنا کلوز، وہ بھائی یہ بہن کا نہیں، میرے دوست بچپن سے جانتا ہوں، نہیں بھائی، غلط طریقہ ہے۔ تمہارا دوست ہی ہے لیکن تم بغیر پوچھے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور ان کو منہ بولی بہن بنا کے پردے کو نہیں گرا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچپن سے جانتے ہیں، ہم نے ان کو بہن بنا لیا۔ دوست کی بہن میری بھی بہن، اسلامی بہن تو ہوگی جی وہ، لیکن سگی بہن پردہ نہیں اٹھتا اس سے۔
پردہ ویسے ہی کرنا پڑے گا، اور اس سے وہی سلوک ہے ایک نامحرم سے جو سلوک ہوتا ہے۔ یہ سب ہی چیزیں ہیں جو آگے چل کر بنیاد بنتے ہیں بے حیائی، آگے چل کر بنیاد بنتے ہیں زنا کی، آگے چل کر بنیاد بنتے ہیں ایک دوسرے کے پاس حرام طریقے سے آنے کی۔ ہم اصل میں اس کے لیے احساس نہیں رکھتے۔ بڑے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو میرے بیٹے کا دوست ہے، کیا غلط کرے گا؟ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے اندر ضرور بھی ضرور بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ کیا غلط کرے گا؟ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ان الانسان یجری کا مجری الدم ان الشیطان یجری کا مجری الدم، شیطان انسان کے رگوں میں اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ کبھی بھی اس کا خیال پلٹ سکتا ہے، کبھی بھی کیا ہے کوئی انہونی ہو سکتی ہے۔ انٹری نہ دو گھروں کے اندر، جانچ پڑتال کرو، پھر اس کے بعد انٹری دو، اور انٹری میں دیکھو کہ یہ باحیا ہے، تہذیب والا ہے، سلام کیا ہے، اجازت لیا ہے، پھر اس کے بعد اسے انٹری دو۔ بغیر انٹری کے آپ اس کو ہمیشہ کے لیے کبھی بھی آئے کبھی بھی جائے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اگلی آیت سنو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ دیکھو اگر وہاں سے اجازت تمہیں نہیں ملی، وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی وہاں سے تمہیں اجازت دینے والا نہیں تھا، تو وہاں داخل نہ ہو، کھڑے رہو۔ کوئی بھی نہیں ہے، آواز نہیں دیا، کوئی بھی آپ کا سلام کا جواب نہیں دیا، کیا آپ یہ سوچیں کہ چلو جی کوئی نہیں بول رہا ہے، ہم اندر جا کے دیکھیں گے، سو رہے ہوں گے؟ نہیں جا سکتے آپ۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اچھا اور بھی پتہ کی بات بتاؤں، یہ تو آپ نے تو سوچا ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اندر سے آ کے انسان کہے کہ بھائی باہر جاؤ، واپس جاؤ، اب ملنا میرے لیے وقت نہیں ہے، بھائی معاف کرنا، اچانک آ گئے ہیں آپ، پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، آج ہم چھوڑیں گے۔ آپ گئے کسی کے گھر، آواز دیے، باہر سے وہی بندہ نکل کے آیا، آ کے کہا کہ دیکھو بھائی میں مصروف ہوں، معاف کرنا، آپ باہر جائیے، بعد میں آئیے ملاقات کے لیے۔ کیا جی گھر میں گیا تو اندر بلایا نہیں جی انہیں باہر جاؤ بولا جی، مجھے زندگی پر نہیں جاؤں گا اس کے گھر کو، کیا بے عزتی کرا؟ مجھے کہیں بے عزتی نہیں بھائی، پتہ نہیں اس کے ہزار کام ہو سکتے ہیں، اس کے ہزار معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ہزار پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مواقع آپ جانتے، وہ جانتا گھر کے اندر کا ماحول۔ ہو سکتا ہے بیوی کوئی کیا ہے کام میں ہو، بیوی کا کوئی اور کام ہو، یا بیوی طیش میں ہو، یا کوئی معاملات سلجھا رہا ہو۔ اب دراصل وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت میں اجازت نہیں دے، آپ باہر جائیے، واپس جائیے آپ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، واپس جاؤ، فَارْجِعُوا، واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، فرمایا کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہے، یہی پاکیزہ تر ہے تمہارے لیے، کہ باہر جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ تم جھگڑے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ فرما رہا ہے هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر پاکیزہ طریقہ ہے کہ وہ اگر کہے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، حجتیں نہ کرو، غلط نہ سمجھو اس کو، ہو سکتا ہے اس کی پریشانی کیا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ آگے کیا فرمایا دیکھو، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، دیکھو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے ان گھروں میں داخلہ لینا، وہاں پر داخل ہو جانا جہاں پر کوئی مستقل نہیں رہتا، بغیر اجازت کے وہاں چلے جانا، تم پر کوئی غلطی نہیں ہے۔ کون سے گھر؟ کون سے گھر؟ جن میں کوئی نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ کس میں نہیں رہتا؟ گھر ہے تو رہے گا نا جی، تو پھر کون سے گھر مراد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پر بغیر اجازت تم داخل ہو جاؤ؟ کون سے گھر ہیں؟ کون سے ہیں؟ لاجٹس، لاج میں کوئی مستقل نہیں رہتا نا۔ اب وہاں پر بھی میں اجازت لے کو اندر جاؤں، اندر سے کون بولیں گا؟ تو چاہے اکیلا، تو کب ہونا گیا کب ہونا نکلے جا، ہاں اس پر تمہیں کوئی گناہ۔ کہاں کہاں تک اسلام نے معاشرے کو سمجھایا ہے دیکھو کہ کیسے کرنا ہے، ہاں کس حد تک دیکھو
اس لیے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، جس میں مستقل کوئی نہیں رہتا، ایسے لاجرس ہیں، ایسے گھر ہیں، ریسارٹ ہیں جہاں پر تم نے تو سیدھے جاؤ اندر داخل ہو جاؤ، اس میں تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فائدے کی چیز ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس گھروں میں گھر آباد ہیں وہاں پر مت جاؤ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اب آگے پڑھیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ دیکھو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارهم، اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، ہاں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم بناتے ہو، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے پردہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں خواتین کو پردہ ہے، ہم کو نہیں ہے۔ آپ کو بھی پردہ ہے، آپ کو لباس کا نہیں، آپ کو دراصل آنکھ کا ہے۔ آنکھ کا پردہ کیا ہے؟ تمہارا چلن ایسا ہو کہ تم جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جائے۔ مومنین یغضوا من ابصارہم، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ابھی اس میں بھی فرمایا کہ من کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کچھ، کیا مطلب؟ کچھ نگاہوں کو نیچی رکھیں کا مطلب یہ ہے ضرورت پڑنے پر دیکھ لیا کریں۔ ہاں، راستہ چلتے چلتے آپ کو دور کی ایک نگاہ بھی ڈالنا پڑتا ہے تاکہ آپ جائیں، کوئی پتھر تو نہیں ہے، بالکل ہی جھکی ہوئی جائیں گے تو کوئی ٹھوکر لگ جائے گی۔ اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا، اس واسطے من کا لفظ آیا۔ من اصل میں کیا ہے؟ باس کے معنی میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، انہوں مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور تمام تر پورا سطر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ شرمگاہوں کی حفاظت میں کپڑے سے شرمگاہوں کی حفاظت بھی آ گئی، روحانی طور پر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی آ گئی، برے خیالات اور برے نظریات اور برے کاموں سے اپنی حفاظت، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی آ گئی، ہر طرح کی حفاظت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے شرمگاہ اور اپنے زبان دونوں کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلا سطر ہے جو تمہارے لیے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ تمہارے گھٹنے سے لے کر تمہارے ناف تک، یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر پورا سطر ہے، سوائے اس کا پاؤں اور اس کا چہرہ اور بال کے علاوہ، ہاتھ کے علاوہ، وہ بھی محرم کے لیے، نامحرم کے لیے نہیں۔ نامحرم کے لیے عورت پوری سطر ہے، محرم کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ اور بال، یہ بعد میں ابھی آئے گی۔ لیکن مرد کے لیے مرد سے سطر کیا ہے؟ مرد ہے، اس کے لیے سطر کیا ہے؟ اس کے لیے ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے، کسی سے بھی ظاہر نہ کرے، خواہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ ران سطر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے پچکے ہوئے لباس پہنتے ہیں، ایسے ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، ٹریک اتنا پتلا ہے کہ پورا پوشن نظر آتا ہے، ماشاءاللہ، پھر بھی بے حیا بن کے چلتا پھرتا ہے۔ کبھی اسے کیا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دراصل پہننے کے نام پہ دھبا ہے، لباس کے نام پہ دھبا ہے۔ تو لباس میں کوئی اس میں سطر ہوا ہی نہیں، چھپا ہی نہیں۔ بعض لوگ گھٹنے کے اوپر سوئمنگ میں جانا ہے، کہیں کوئی اور چیز میں ہے، کھیلنے میں ہو، تو ایسا ٹریک پہنتے ہیں، بالکل گھٹنے کے اوپر والا ٹریک پہنتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہے۔ گھٹنے سے لے کر ناف تک سطر ہے، ناف بومبی کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہونا چاہیے ضرورت کے تحت۔
ضرورت کے تحت کبھی کچھ بتانا ہے ڈاکٹر کو یا کوئی معاملہ ہے تب وہ کچھ دکھا سکتا ہے، ورنہ پورا گھٹنا اور ناف مرد کے لیے سطر ہے، لیکن نماز میں ایک سطر زائد ہوتا ہے، وہ زائد کھندے ہیں۔ صرف ناف اور گھٹنے کے اندر کا سطر میں نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ، یاد رکھو، خواہ وہ اکیلا گھر میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو اور نماز پڑھنے پر ہو تو یاد رکھو اس کے کھندے کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے، اللہ ہے کہ کھندے کو ڈھانپنے کا بھی کوئی ایک حصہ، کوئی ایک ٹکڑا بھی کپڑا نہ ہو، تب کہیں جا کے وہ نماز صرف اور صرف سطر میں پڑھ سکتا ہے، ورنہ کپڑا ہو تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ کھندے کو بھی ڈھانپے۔ یہ غلطی عام طور پر حجاج میں ہوتی ہے، جب وہ ایک کندھا نیچے نکال کے کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھنا ہوتا ہے تو اور وہ ایسے ہی کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں جبکہ کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے، تو یاد رکھو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ فوری طواف کے بعد کندھا ڈھانپنا ہے پھر نماز پڑھنا ہے، کیونکہ کندھا ڈھانپنا ضروری ہے نماز کے اندر۔ لیکن عام سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، یہ سطر اس کے لیے ہے، ہر مرد کے لیے۔ دوسری بات، تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ میں کیا آ گیا؟ زنا، بدکاری، ہینڈ جاب جسے کہتے ہیں، مشت زنی جو عام ہوتی جا رہی ہے آج، اس پہ کوئی زبان نہیں کھولتا۔ ہاتھ سے اپنی منی نکالنا یا ہاتھ سے نکاح کرنے والا، بعض ڈاکٹر تو اتنے بے حیا ہیں، باقاعدہ اپنے چینلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آج کے ماحول میں کھانے کے اعتبار سے یہ کر لینا سب سے بہتر ہے تاکہ انسان فریش ہو اور اچھی لمبی زندگی ملے، حالانکہ اسلام نے اسے حرام کیا ہے۔ حرام ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں، جس میں سب سے اہم ترین دلیل سورہ مومنون کی آیت ہے۔ ہاں، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا الا علی ازواجہم، کہاں حفاظت نہیں ہوتی؟ اپنی بیویوں کے پاس کوئی سطر نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے پاس، فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى، اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا، وراء ذلک فاولئک هم العادون، یہی ہیں سرکش لوگ، یہی ہیں دراصل اللہ کے حکم کو توڑنے والے۔ اب ذرا بتائیے، جو لوگ اس کے قائل ہیں مباح کے، ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، یا جو نوجوان حرام جانتے ہوئے بھی یہ کرتے ہیں، ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، اللہ نے شہوت کے 2 ہی راستے دیے جو حلال ہیں، ایک یا تو بیوی، ایک یا تو لونڈی، ان دونوں سے تم سطر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں سے تمہیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ 2 چیزیں۔ لونڈی کا تو زمانہ گیا، کیونکہ اسلامی اعتبار سے لونڈی کون ہو سکتی ہے؟ خرید و فروخت تو مسئلہ ہی گیا، صرف وہ سیکشن باقی تھا جو سیکشن جنگ ہو کر غلامی کی حیثیت سے تمہارے حصے میں قیدی بن کر عورت آئے، جو آج بالکل ایک ناممکن چیز ہو گئی۔ تو لونڈی خریدنے کی بات تو حرام، کیونکہ کوئی انسان کسی کو خرید نہیں سکتا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو نسلاً بعد نسل غلامی کی زندگی کرتے آ رہے تھے، تب تک یہ مسئلہ باقی تھا کہ آپ بھی پیسہ دے کے خرید سکتے تھے، لیکن جب سب آزاد ہو گئے، اب اس کے بعد کبھی پیسہ دے کے کوئی نہیں خرید سکتا۔ اگر کسی کو کسی نے پیسہ دے کے خریدا، یاد رکھو وہ کبھی آپ کے لیے لونڈی بن بھی نہیں سکتی، حرام ہی رہے گی۔ تو 2 آپشن تھے جاہلیت سے زمانے سے، ایک لونڈی خرید سکتے تھے، لیکن یہ سسٹم آگے چل کر مخفوض ہو گیا۔ ایک زمانہ دنیا میں ایسے آیا جس میں تمام حکومتوں نے مان کے اعلان کر دیا کوئی انسان کسی انسان کو بیچا نہیں کرتا، اور کوئی بھی غلام لونڈی نہیں ہے، سب آزاد ہے۔ اب غلامی کی یہ شق تو ختم ہو گئی، کوئی عورت اپنے آپ کو خود سے پیش کرے تبھی بھی تم پیسہ دے کے اسے راضی نہیں کر سکتے، زنا میں حرام دیا۔ وہ خود آ کے بولے میں غریب ہوں،
پریشان حال ہوں، آپ مجھے کیا ہے 5,000 دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، حرام ہی ہوگا، حلال نہیں۔ جس کا ایک کنڈیشن شریعت میں ہے متع، جو کہ کئی مرتبہ شریعت میں حلال ہوا حرام ہوا، حلال ہوا حرام ہوا، اور آخری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسے ہمیشہ پرماننٹ حرام کر دیا۔ متع کیا تھا؟ سیم یہی سسٹم تھا کہ بندہ جائے کسی عورت سے یہ رکھے کہ آپ 2 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے میرے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہیں اور میں اتنا پیسہ آپ کو دوں گا، اتنا معاوضہ آپ کو دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں کچھ مہینے یا کچھ دور میں حلال ہوا، پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا، پھر حرام ہوا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اسے حرام کر دیا۔ لیکن شیعوں نے نہیں مانا، شیعوں کے پاس آج تک یہ چیز جائز ہے، بلکہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے کہ تمہیں کوئی عورت چاہیے تو باقاعدہ تم معاوضہ دو اور لے لو، مدت مقررہ تک بیوی رہے گی اور اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ یہ متع کے نام سے شریعت میں آپ پڑھیں گے، اگر آپ شریعت پڑھتے ہوں، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہوں، لیکن حقیقت صحیح تر بات یہی ہے کہ یہ حلال ہوا حرام ہوا، حرام ہوا حلال ہوا، لیکن آخری میں فیصلہ کن قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، اب جائز ہے۔ ہاں، جیسا کہ صحابہ بیان کریں، ہم جنگوں کی حالتوں میں 2 کپڑوں کے عوض ایک عورت سے معاوضہ لیا، ایک عورت سے ہم نے ساتھ میں بیوی کی طرح رکھا 2 کپڑوں کے عوض، یعنی 2 کپڑے ہم نے کہا کہ 2 کپڑے ہم آپ کو دیں گے، ایک دن ہم آپ کے، کب ایک جنگ کا ماحول تھا، ایک کسی جنگ میں جا رہے تھے، تب اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، اس کو حلال کیا ہوا تھا، پھر اللہ کے رسول نے حرام کر دیا، پھر کچھ حلال بھی ہوا، لیکن آخری میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قیامت تک کے لیے متع کو حرام کرتا ہوں۔ تو لونڈی کی اس قسم کو جس سے پیسہ دے کے اس سے آپ جنسی نوعیت کی تسکین حاصل کریں، یہ بالکل حرام ہو گیا اور یہ چیز آئے گی بھی نہیں۔ اب ایک باقی ہے، دوسرا کیا باقی تھا؟ آپ کفار سے جنگ کریں، اس کی قیدی عورت آپ کے ہاتھ میں آئے اور امیر تقسیم کر کے آپ کو کوئی قیدی دے، اس قیدی میں لونڈی آئے تو آپ اسے لونڈی کی طرح رکھ سکتے ہیں، جو کہ جہاد اب کہیں بھی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بھی اب نہیں ہے، یہ معاملہ بھی اب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی اور لونڈی، تو لونڈی کا سلسلہ دونوں طرح ختم ہے، ایک ہی ہے بیوی، اس سے آپ کے لیے کوئی سطر نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کر سکتے ہیں، ہر طرح کا مزہ لے سکتے ہیں۔ نساؤکم، آپ سوچیں گے قرآن میں یہ سب کچھ ہے، ہاں اللہ نے پوری تربیت دی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ قرآن سے گائیڈنس لو اپنے معاملات کی، اپنے پریشانیوں کی، اپنی نوجوانی کی۔ اللہ نے تمہیں کہاں کہاں کیا کیا چھوٹ دیے ہیں کہ پورے اسلام پر عمل کرتے ہوئے بھی تم فطرت سے منہ نہیں موڑتے۔ جیسا کہ عیسائیوں کے پاس ہے کہ آپ بہت اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو بیوی کو، عورت کو بالکل چھوڑ دو، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت تمہیں سمجھاتی ہے کہ بیوی سے پورا فائدہ اٹھاؤ، لیکن حلال طریقے سے۔ کیسے حلال؟ فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ شادی شدہ جوڑے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان لوگوں کو بھی آج تک پتہ نہیں ہوگا قرآن اس حد تک معاملے کی نوعیت کا گفتگو کرتا ہے، بیویوں سے کس حد تک تم لذت اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، حرث لکم فاتوا حرثکم، تو جیسے چاہو تم اپنے کھیت میں داخل ہوتے ہو تو ویسے جیسے چاہو تم اپنی بیوی سے سلوک کرو، جیسے چاہو تم ان کے ساتھ رہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ازواج مطہرات میں کوئی بیوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حسن
جو فرضیت کا غسل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی ٹب سے نہایا کرتے تھے. ہاں، ایک ہی ٹب سے، ایک ہی حمام میں، ایک ہی وقت میں. درمیان میں ٹب ہوتا تھا، ایک طرف بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میاں بیوی. اور ادھر سے یہ پانی لے کے نہا رہی ہیں، ادھر سے اللہ کے رسول لے کے نہا رہے ہیں. اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جلدی جلدی پانی اٹھا کے نہا لیتے، تو میں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑو، میرے لیے بھی چھوڑو، میرے لیے بھی چھوڑو. یعنی اس طرح کے آپ اندرونی معاملات کرتے ہیں تو مذائقہ نہیں ہے، بیوی سے لذت حاصل کرتے ہیں تو مذائقہ نہیں ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا. جیسے سمجھ لیا گیا ہے کہ بڑی تنگ نظری ہے، یورپ میں بہت اچھا ہے بھائی، کیا کیا باتیں ہیں، کیسے کیسے. ارے بیوقوف، تو نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے بیوی کے ساتھ کیسے کیسے لذت اٹھانا ہے. ایک اچھا داڑھی والا، جھبے والا، خبے والا، نمازی، روزے دار، آپ اسے بولے کہ بھائی ایک حمام میں میاں بیوی نہ سکتے ہیں تو چھوڑیں گا انہیں؟ کیا رے، کیا غلاٹا کرتا تو نہیں سباتا کرتا ہے. ہاں، اسے پتہ بھی نہیں ہے. حالانکہ ایک ہی حمام میں ایک ہی وقت میں میاں بیوی اپنی جو فرضیت کا غسل ہے وہ کر سکتے ہیں، کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں ایک طرح کا چھینا چھپٹی بھی ہے جو بڑا مزہ دیتا ہے، پانی سے کھیلنا. میں کیونکہ کیا الفاظ کو بڑا بند کر کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بعض الفاظ حساس ہوتے ہیں، بعد میں جا کے بولنا نہیں کیا کہ یہ بات آ کرتے میں مسجد میں بیٹھ کو بول کے پہلے سے کون سا نام اچھا ہے میرا بہر کیف. میں سمجھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹب میں سے پانی زیادہ لے رہے ہیں جلدی جلدی، تو بی بی ازواج مطہرات میں سے کہہ رہی ہیں کہ میں کہتی کہ مجھے بھی چھوڑو، مجھے بھی چھوڑو پانی، میں بھی لینا ہے. یعنی اس وقت بات بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی ہو رہا ہے، اور پاکیزی بھی اتنی پاکیزگی ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں کی محبتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ چیزیں غیر سے کریں، نامحرم سے کریں، بے حیائی سے کریں تو تب جا کے نہ. یہ چیزیں اللہ نے تم کو دی ہیں، اسی لیے فرمایا عورتوں کے معاملے میں نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. دیکھو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. جیسے کھیت میں ایک انسان جیسے چاہے داخل ہوتا ہے، ویسے تم عورت کے پاس جیسے چاہو آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ایک ضروری ہے کہ بعض احکامات وہ ہیں جس میں نہیں ملنا ہے، وہ چیزیں جان لو بس. ماہواری کے ایام میں اس میں نہیں ملنا ہے، بقیہ ایام میں آپ جیسے چاہے ملو، جیسے چاہے رہو. تو جو فروج ہے، فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو اصل حفاظت کیا ہے؟ ایک تو کپڑے کی حفاظت، دوسرا کیا ہے؟ سب سے اہم ترین حفاظت ہے حیا کی، زنا سے بچنے، غلط کاموں، مشزنی کی، ہاتھ سے اپنے آپ سے کیا ہے منی نکالنا، جو کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. علماء کے پاس بھی حرام ہے، فقہا کے پاس بھی حرام ہے. اکا دکا ہیں جو اس کی کیا کر رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں آج کے ماحول میں. لیکن یاد رکھو اس اجازت سے فائدہ اٹھا کے جو برباد ہو رہے ہیں نوجوان، ان کی بربادی کا کچھ نہیں کہنا. صحت گرتی ہے، جسم گرتا ہے، اور انسان بیوی کے لائق نہیں رہتا اور اولاد کے بھی لائق نہیں رہتا. جو نوجوان اپنی نوجوانی سے اس میں پڑتا ہے، اس کی شادی کی عمر تک وہ اتنا زیادہ وہاں سے نقاہت اور کمزوری آتی ہے، وہ آگے چل کر بیوی کے پاس بیٹھ کے معافیاں تو مانگ سکتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یاد رکھو. اور اولاد نہیں ہوگی. آج اولاد کی جتنی پریشانیاں، یہی ہے اصل پریشانی کہ نوجوانی اپنی حفاظت نوجوان میں نہیں کرتے، تو اس واسطے کورے ہو جاتے ہیں. اور ایک بات سب سے اہم ترین یہاں پر یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. دیکھو اپنے
آپ کو شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو۔ لیکن ایک زائد چیز عورتوں کو فرمایا، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اوپر سے چادر ڈال لیا کرو جو تمہارا تمام تر حصہ پوشیدہ ہو جائے۔ اس میں کیا ظاہر بات ہے، کیا نکتہ ہے، کیا نکتہ ہے؟ بھائی ذرا پانی کا انتظام تو کرو نا، گرم نہیں لائے، یہ تو بہت ٹھنڈا ہے۔ نہیں تم لاؤ، یہ دیکھو شیخ، یہ چل رہا تھا شان۔ مردوں کو فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت۔ عورتوں کو صحیح یہی حکم آیا، نگاہیں نیچی رکھو، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے شرمگاہوں کی حفاظت۔ لیکن ساتھ میں حکم آیا کیا حکم آیا؟ جلباب بھی ڈال لیا کرو، برقع پہن لیا کرو، اوپر سے چہرے کو بھی کیا کرو، چھپا لیا کرو۔ ہم کو ہے پردہ، برقعے کا پردہ ہے، جلباب ہے، نقاب ہے، کیا بھائی ہے؟ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا؟ اچھا اس سے معلوم کیا ہوا جی؟ اس سے معلوم کیا ہوا؟ جب ہم پردہ نہیں پہنیں گے، نقاب نہیں ڈالیں گے، تو ہم کو کون دیکھے گا؟ ہاں کیا بھائی، کیا پریشانی؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا جی۔ ان کو اصل میں عنوان کہتے ہیں، کوئی اور سوچتی شاید۔ اب یہ لوگ پورے ویکس ہیں کہ انہوں کیا بولا، مولانا صاحب بیٹھ کے کون سے کی اور موضوع کو لیں گے۔ دیکھو ایک نیچر بات بتا رہا ہوں، دیکھو بہت اہم ترین بات ہے جو مفسرین لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ کیا سوچ ہے دیکھیے، اللہ نے ہم کو بھی حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگلی آیت عورتوں کے لیے بھی آ رہی ہے، وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن اس کے علاوہ باقاعدہ اوپر کے پردے کا اللہ نے احزاب میں بیان کیا کہ قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی تمام بیٹیوں سے آپ کہہ دو کہ وہ جلباب پورا کپڑا لے لیا کریں، سر کے اوپر سے ڈال لیا کریں۔ تو ایک ایسا کپڑا جو پورا ان کا سطر، پورا ان کا آنکھ، پورا ان کا جسم ڈھانپ لے، یہ حکم ہمیں نہیں ہے، یہ حکم کسے ہے؟ مردوں کو ہے، عورتوں کو ہے۔ تو گویا کہ ہم عورتوں کو نہیں دیکھنا، عورتیں ہم کو نہیں دیکھنا۔ کیا یہ نہیں دیکھنا؟ نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھے تو بھی دکھتے نا۔ یہ تو ہمیں برقع نہیں پہننا، ہمیں برقعے کا نہیں ہے نا حکم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ بدبخت مرد ہے نا، جب بھی دیکھتا نا بڑی گہری نظر سے دیکھتا۔ کسے؟ عورت کو۔ اس واسطے عورتوں کو حکم ہوا تم چھپا لو۔ عورت جب مرد کو دیکھتی نا ویسا نہیں دیکھتی، انہیں نیچر حیادار ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ آج بے حیا ہو گئی، لیکن اس کی فطرت، اس کا نیچر یہ حیادار۔ اس واسطے جب اسے ضرورت پڑنے پہ کبھی مرد کو وہ دیکھتی نا، وہ نیت سے نہیں دیکھتی جیسا مرد ہر عورت کو دیکھتا۔ اس واسطے پردے میں ان کو رکھا گیا، کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ کون؟ اپوزٹ پارٹی، ہمیں ہی نا، ہمیں خطرناک ہے۔ اس واسطے ان سے، ہمارے سے چھپانے کو ان کو پردے کا حکم ملا، ان کو دراصل کیا نہیں ملا، ہم کو پردے میں رہو نہیں بولا۔ کیوں؟ جب عورت واقعتاً نسب والی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، اچھے گھرانے سے ہو اور خاوند اسے مل جائے نا، پھر دنیا کے مردوں کو وہ کبھی اس نظر سے دیکھتی نہیں۔ کبھی کبھار دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی وہ
صرف وہی حیثیت سے دیکھتی ہے جس سے کام چل جاتا، اس سے زیادہ اس کی نظر جاتی ہے۔ یہ اللہ نے لحاظ رکھا عورتوں کا، اسی لیے فرمایا کہ تم ان سے چھپاؤ، یہ جو ہے نا بڑے خطرناک لوگ ہیں، ورنہ تم وہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ لیکن عجیب بات کیا ہے، یہ نیچر کے خلاف کر رہی ہیں آج جا کے عورتیں، جو اللہ نے جس فطرت پہ بنائے۔ آج عورتیں ہمارے ماحول میں مردوں کو اتنی گہری نظر سے دیکھتی ہیں اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں اور مائل کرتی ہیں، اور مردوں کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی 10 لوگوں سے تعلقات رکھتی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی نیوز خبریں آتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خواتین اصل میں اپنی فطرت سے لڑ کے آ رہی ہیں، بے حیائی حالانکہ اللہ نے ان میں نہیں رکھی۔ ویسے ہوتا تو ہم کو بھی پردے کا حکم ہوتا، خطرناک پارٹی ہے اپوزٹ والی، اس بات سے تمہیں بھی برقع پہننے بول کے، لیکن نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک عام عورت، حیادار گھر والی عورت، جب اس کا خاوند اسے مل جاتا تو پھر انہیں تیسری نظروں سے نہیں دیکھتی، اس کا نیچر ہے، اسے ضرورت نہیں پڑتی اسے، اللہ نے اسی نیچر پہ بنایا ہے۔ آج یہ مووی، سیریل، اسی طرح گانے، میوزک، اختلاط مرد و زن، سب چیزیں اتنی سما گئی ہمارے گھروں کے اندر، جو شہوت ہی نہیں تھی عورتوں کو اس حیثیت سے جیسے اللہ نے مردوں کو دی۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ کئی ایسی خواتین ہیں جو مردوں کو خود اپنی طرف کھینچتی ہیں اور بڑھ بڑھ کے پوچھتی ہیں کہ تم کو 4 شادی کا حکم ہے تو ہم کو کیوں نہیں؟ آپ کو اس واسطے نہیں کہ آپ کا نیچر نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے بنایا ہے نا۔ کتنی باتیں نکات آ گئی ہیں، دیکھو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ کو پتا ہے تمہارا نیچر نہیں ہے۔ تم ایک پہ خیانت کر کے آرام سے خوش زندگی گزار سکتی ہو، لیکن مرد کبھی اللہ والا بھی نہیں بیٹھ سکتا خیانت کر کے۔ اللہ والا بھی ضرور دیکھے گا، ملی بائی نے ذرا دیکھنا ہمیں، کوئی اس سے ابھرنا نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، کیونکہ اس کا نیچر ہی خراب ہے نا اندر سے۔ اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے کہ خراب بھی بولنا صحیح نہیں، اس کا ایک نیچر ہے، اس نیچر کے لیے آج سے انہیں کبھی نہیں بول سکتا کہ ایک پہ میں خان خوش ہوں بھائی، کہ جھوٹ بولیں گا اوپر سے میں خوش ہوں بھائی، نہیں تو بیوی کے ڈر سے بولیں گا ہماری نہیں جوتے پر چھوڑ، اندر سے تو خوش نہیں ہونا، اس کا نیچر ہی کیا ہے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسی سے ایک اور نقطہ بیان کرتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے اہم نعمتوں میں شراب اور حور عین کو کہا، حور عین، ان کے لیے حور آنکھوں والی، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو دراصل کیا ہیں، خیموں میں رکھی گئی ہیں، کأنہن لؤلؤ مکنون، چھپا کے رکھے گئے موتی ہوں، یہ سب کہا۔ لیکن عورتوں کو کہاں کہا کہ غلمان ہیں؟ غلمان وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے خدمت گزار ہوں گے جنت میں، لیکن حور کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کیا دینا ہے یہ نہیں ذکر کیا ہے۔ ہاں یہ ذکر ضرور ہے کہ جو خواہش ہوگی وہ ملے گا، اس سے جب بھی عورتیں بھی خواہش کریں گے اللہ ان کو دے گا، یہ اور بات ہے۔ لیکن جیسے مرد کو حور 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 جب بتایا، ویسے عورتوں کو نہیں بتایا۔ کیوں جی؟ مرد کا نیچر ایک سے زائد حور ہونا پورا رہا، تبھی پوچھے تبھی اب بھی حور ہونا پڑے گا، ہاں جانے کے کنڈیشن میں رہا تبھی اب بھی کونتی ملی تو اچھا ہے بولے، لیکن عورت کی وہ کنڈیشن نہیں ہے۔ عورت نیچر کے اعتبار سے بنی ہے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی حسن کی تعریف ہو، وہ حسین ہو جائے، بس وہاں چاہتی ہے۔ تو اللہ نے وہ کہا ان کے لیے کہ ہم ان کو حوروں سے زیادہ بہترین خوبصورتی دیں گے، جیسا کہ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حور سے زیادہ ہم ہوں گے یا حور ہوں گے؟ فرمایا کہ تم ہو،
خوبصورت، حور سے 70 گنا زیادہ تم خوبصورت بنائے ہو جائے، کیونکہ تم نے عمل سے جنت حاصل کی ہے۔ حور اللہ کے کن سے پیدا ہوئی ہے، وہ عمل کا صلہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورت بنائے گا تو وہ تمہارے عمل سے بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ تم کو خوبصورت بنائے گا، تم اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معتبر ہو۔ تو یہ جو عام طور پر سوال ہوتا ہے نا، یہ بھی سمجھ لو، اسی لیے کیا ہے، حور کے مقابلے میں خواتین کے لیے کیا ہوگا استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بات بالکل اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو کچھ بھی ہے، جو بھی خواہش کریں گے اللہ ان کو دے گا، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ جیسے اللہ نے یہاں حور رکھا، ویسے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ غلمان رکھا ہوگا، لیکن ذکر برملا نہیں ہوا ہے، کیوں؟ وہ نیچر نہیں ہے ان کا۔ تو یہ باتیں یہاں پر یوں سمجھا، کیونکہ کئی نکات ہیں جو سمجھنے کی ہیں اس آیت کے تحت، تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ فرمایا تب کہ مسلمان مردوں کو، مومنین کو چاہیے کیا کیا؟ پہلی چیز غض بصر، نیچے رکھو۔ نیچے رکھنے کا علاج کیا ہے جی؟ اب سوال کر سکتا ہے بندہ، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا عمر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب مرد ہی ہیں ماشاءاللہ سے، ہے نا؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ہمارا کنٹرول نہیں ہو رہا، آنکھ پہ کنٹرول نہیں ہے، آنکھ نیچے نہیں آ جائے، علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ حدیث اس کا علاج بتاتی ہے۔ ہاں، حدیث اس کا علاج بتاتی ہے۔ کیا علاج؟ یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دیکھو جو نوجوان ہو گیا، جسے قوت ہے، قوت با ہے، قوت مردانگی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کر لے، لیٹ نہ کرے۔ ہاں، باپ ہیں تو باپوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو جلدی نکاح کر کے دے دو۔ ہاں، بعض لوگ آ کے الگ بولتے، مول صاحب ذرا بول ڈالو ابا آپ کو ہی بول کے، اس واسطے میں بغیر بولے بول دیا۔ ہاں، جن جن کے مسائل ہیں وہ بچے نہیں بول سکتے ہیں یا باپ سننا نہیں چاہتا ہے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بڑوں سے، اللہ کے لیے نوجوانوں کو لمبی مدت نہ دو۔ ماحول وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عصمت کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ نے سوچا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اور ایک لڑکی کو گھر لے آ کے کھانا کھلانے کی سکت نہیں ہے، بچہ کمائے نہ کمائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے کی عزت عصمت محفوظ ہے تو وہ بس کافی ہے۔ کچھ دن وہ مشکلات پڑ لے گا، لیکن اس کی عصمت، عزت، حرمت، گناہ سے تو بچ جائے گا نا جی۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ ٹٹولتے رہیں، بچے کے اندر دیکھیں کہ راتوں کو لیٹ آتا ہے، سوتا نہیں ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، نیند نہیں کی بومڑی اٹھاتا ہے، سمجھ لینا ہاں اسے ساتھی کی ضرورت پیش آ گئی۔ منہ کھول کے بولتا نہیں ہے لیکن کاماں پورے ووچ کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے غسل کرتا ہے، کبھی کبھی بیوقوف، وہ گویا کہ بڑا ہنس ہوتا ہے کہ رات میں بھی چین نہیں اسے، نہ دن میں چین ہے اسے، تو شادی کر دینا برابر ہے اسے۔ تو فرمایا کہ فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ ہاں، کیوں جی کر لے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس سے ہوتا کیا؟ نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نگاہیں نیچی تب تک نہیں ہوتی، جب تمہاری اپنی آ جائے گی نا تو اس حیثیت سے تم نگاہوں کو نیچے رکھ سکتے ہو۔ یہ علاج ہے، یہ علاج ہے اصل میں۔ اب اس سے زیادہ آگے بڑھ کر حرام کاری بیوی رکھتے ہوئے بھی کرتا ہے تو یاد رکھو اس سے بڑا بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ جو بیویاں رکھ کے بھی حرام کاری میں پڑتے ہیں، نگاہوں کی وہ کنٹرول نہیں کرتے، اس سے بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض بصر جو ہوتا ہے نا جی، وہ نکاح سے ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو گیا، مطمئن ہو جانا چاہیے، آنکھیں نیچی ہو جانا چاہیے، بس مسئلہ ختم۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا
تو فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، اس پر روزہ ہے، فإن لہ وجا، وہ رکھنے سے ہوتا کیا ہے، شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نوجوان اگر وہ نہ پائیں تو کم از کم کیا کریں، روزے رکھا کریں۔ ہاں، الٹا جا جا کے کہاں ملتا کہ گائے کا گوشت کہاں ہے، بٹر کہاں ہے، بٹیر کہاں ہے، یہ فلاں کہاں ہے، چکن کہاں ہے، مٹن کہاں ہے، ڈھونڈ کے جا کے کھایا تو نیچر اعتبار سے فطرتاً تیرے اندر شہوت آئے گی کہ ضرور بھی ضرور حرام کاری کے لیے ادھر ادھر کیا کرے گا، جھانکے گا۔ تو بالکل معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ نوجوانوں کو ٹرین کرنا چاہیے، ورکشاپ رکھنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کے اندر مردانگی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، شریعت تم کو کیا سکھاتی ہے، کیسے رہنا ہے۔ معمولی کھائیں، ضرورت پر کھائیں، 1-2 روزے ضرور رکھ لیا کریں ہفتے میں، پیر اور جمعرات کے، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھ لیا کریں نوجوان، ایام 20 کے۔ ہاں، تاریخ عربی ڈیٹ کے اعتبار سے 13، 14، 15 کی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے معاشرے میں، کون رکھتے، یہ بڈھے رکھتے، جوانہ رکھنا ان کو نہ اصل فائدہ ہے، ہم نہیں رکھتے۔ جوان کبھی کیا ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھتا، کون تو بھی اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میں ایام 20 کے برابر رکھتا، بولو ابے 2800 ابے جوان نہیں، ماشاءاللہ جوان ہی چپے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اپنی سی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں کے لوگوں سے ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ایسا غلط سمجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں، سب کو ایک نصیحت کے طور میں پوچھتا ہوں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان پیر جمعرات رکھ رہے نہیں، ایام میں 20 رکھتے ہیں، پیر جمعرات۔ اب دیکھو ایک بندہ نکلے ماشاءاللہ، اب کون رکھتا بولو، نہیں گھروں میں بولتے کیا، ہاں تو جوان ہو گیا، ابھی کیا ہے، پڑھ رہا ہے، ابھی ہم نکاح کرنا ہی چاہتے لیکن تیری پڑھائی ہے تو کم از کم پیر جمعرات رکھ لے، اور 13، 14، 15 رکھ لے۔ کب تبھی کسی اماں بولی ہے، پوچھنا، ابھی کھا رہے کمزور ہوتا جاتا ہے، تو یہ ٹانگ ہے دیکھ رہے، یہ منڈی ہے دیکھ رہے، یہ پایا ہے دیکھ رہے، یہ مخدوم بھائی ہے دیکھ رہے، مخدوم بھائی کا بول کو کھلاتے ہیں۔ ابھی کون مخدوم بھائی، مجھے نہیں معلوم بھائی، وہ ہمارے ساتھی بولتے رہتے، میں ہی بول دیا، وہ کون ہے پتہ نہیں۔ بہرے کیف جہاں یہ ماں باپ بولتے، یہ بھی تو سکھاؤ کہ بھائی جوان ہے، شریعت کا اصول ہے، شریعت تم کو سکھاتی ہے، جوانی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، روزے رکھو، جمعرات پیر رکھ لو، 13، 14، 15 رکھ لو۔ ہاں، ماں باپ ابھارتے تو بچہ نہیں بگڑتا جی، بچہ سمجھتا، وہ میرے ماں باپ سکھا رہے ہیں۔ جب وہ روزانہ اس طرح کے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتا تو پھر وہ ماں باپ سے بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، بے ادبی سے پیش نہیں آتا۔ وہ سمجھتا کہ ماں باپ کو اپنا بہت خیال ہے، میری کیفیت کا علم ہے، میرے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، میری اچھائی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ماں باپ کیا کرتے، خالی دنیا داری کے متعلق اسے بتاتے، دین داری کے متعلق نہ ان کو پتہ ہے تو بتائیں گے کیسے۔ تو میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ باتیں آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ میرا ایک بیان نہیں ہے، میں بالکل بیانیہ انداز نہیں کر رہا ہوں، یہ درسیہ انداز کر رہا ہوں، اس واسطے کہ میں نے سمجھا کہ اس ٹاپک کے تحت میں صرف آپ کو مثبت پہلو دکھاؤں گا، منفی تو خود دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تباہی کے دہانے پر، کیسے بچنا ہے صرف میں پیش کروں گا۔ اس کے ذریعے سے آج ڈائریکٹ سننے والے ہیں تو کل کیا ہیں، کئی نیٹ کے ذریعے سنیں گے، میرا ہر بیان ریکارڈ ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہر بیان اپلوڈ ہوتا ہے ہمارے چینلوں میں، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں ان سب کو اس کے ذریعے یہی پیغام دیتا ہوں کہ نوجوانوں، ان 2 باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو جو رب نے مومنین کو یہاں حکم دیا، اگر تم واقعتاً ایمان والے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آنکھیں نیچے رکھنا سیکھو، پہلے پھاڑ کے دیکھنا ہرگز بھی اچھائی کی علامت، اخلاق کی علامت نہیں، بد اخلاقی کی علامت ہے، نیچے رکھنا سیکھو، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آنکھیں نیچی اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی جی؟ دیکھو، اگر تمہاری عمر ہو گئی ہے، صحیح طریقہ بھی ہے، ماں باپ بھی مان رہے، کر لو شادی، اس سے آنکھیں بھی نیچی اور حفاظت بھی ہو جاتی۔ اگر نہیں ہو رہا ہے، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، ابھی کالج لائف ہے یا اسکول لائف ہے جس میں بڑے ہو گئے، بچنا ہے،
روزے کو لازم پکڑو، جمعرات پیر کا پکڑو کم از کم، یا نہیں تو صرف مہینے میں 3 دن ہی رکھو، 13 14 15 رکھو، اور غذاؤں میں کنٹرول بھی کرو، الا بلا مت کھاؤ، ایک تو نظام ہاضمہ بھی خراب ہوتا اور ساتھ میں شہوت بھی بڑھتی۔ وہ چیزیں کھاؤ جو صحت کو اچھی بھی ہیں اور جس میں شہوت بھی نہیں ہے، اس حیثیت سے ویسے کنٹرول کر کے رکھو جس سے تمہاری اولاد خوبصورت، نسب اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو بھی تنومن کرے گا۔ ورنہ تو کیا ہوتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی، یا کبھی اولاد بھی ہوتی ہے کمزور ترین، معذور ترین اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ کا فرمان ہے جیسے چاہے اولاد دے، لیکن اس میں مرد کی نوجوانی کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جو اپنی نوجوانیاں محفوظ رکھتے ہیں ان کی اولادیں مضبوط ہوتی ہیں، جو اپنی نوجوانیاں محفوظ نہیں رکھتی ہیں تو یاد رکھو پھر ان کی اولاد میں بھی نقص ہوتا ہے، اولاد کمزور ہو جاتی ہے، کمزور پیدا ہوتی ہے، نقص والی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ بچ جا سکتے ہیں۔ ان 2 کے حقوق، یعنی ایک غض بصر، آنکھیں نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، کپڑوں میں، رہنے میں، سہنے میں، پہننے میں، اور روحانی اعتبار سے ہر قسم کی برائی سے، خواہ وہ تمہارے لیے کیسے بھی مجبور کرنے والا عمل ہو، رات ہو، دن ہو، نیٹ ہو سامنے، برائی ہو، فحاشی ہو، موویز ہوں، اللہ کی قسم اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ غلط کام کبھی نہ کرو، خواہ خالی ہو، کمرے میں اکیلے ہو، رات کا موقع ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارا اپنا نیٹ ہو، موبائل ہو، اس میں برائی ہے، لیکن اپنے آپ کو ضائع مت کرو، غلط چیزوں میں مت پڑو۔ سوائے بیوی کے ساتھ کے جتنی لذات ہیں، جتنی کچھ بھی کیا ہیں اس کے ساتھ تم کر سکتے ہو، وہ صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے، کسی بھی دوسرے طریقے سے جائز نہیں۔ خواہ مرد مرد ملے حرام ہے، عمل قوم لوط ہے جسے ہوموسیکشولیٹی، جس کے وجہ سے اللہ نے وہ عذاب اتارا جو کسی قوم کو نہیں دیا۔ نوح کو بھی طوفان نوح آیا جس کی وجہ سے لوگ مر گئے، پوری کائنات کے لوگ مرے، لیکن طوفان نوح وہ کیفیت میں نہیں آیا۔ طوفان نوح تو پانی کا بڑھوتر یہ تھا، یوں تھی کہ زمین بھی پانی انگل رہی، آسمان بھی پانی، فالتقى الماء على امر قد قدر۔ ہاں، اور اسی طرح بعد میں قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، ان میں بھی وہ سخت ترین عذاب نہیں آیا، اور یہ تینوں کا گناہ مشترکہ ایک تھا، وہ کیا تھا؟ شرک تھا۔ ہاں، قوم نوح عذاب آیا تو شرک میں مبتلا رہے، قوم عاد عذاب آیا تو شرک میں مبتلا رہے، اور ساتھ ساتھ اپنی قوت کا، بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ قوم سمود یہی حالت تھی، لیکن قوم لوط پہ جب عذاب آیا، ان کے اندر تو شرک تھا ہی، لیکن ان کے اندر وہ برائی تھی جسے اللہ کہتا ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ بدبختو، تم نے عورتوں کو چھوڑ دیا اور اپنی لذت کے لیے مردوں کو لے لیا۔ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسی شہوت میں پڑے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں کیا یہ کام، یہ پہلی بیماری تم میں آئی ہے، تم نے عورتوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے جب پہنچے عذاب کے لیے اطلاع دینے کے لیے، اللہ کہتا ہے کہ جب وہ آئے رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم، جبکہ حضرت لوط تنگ ہوئے، دل تنگ ہوئے، کہا کہ وقال ھذا یوم عصیب، آج بڑے پریشانی کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، حضرت جبرائیل اور ساتھ میں وہ عذاب والے فرشتے۔ ہاں، قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اللہ کہتا ہے کہ حضرت لوط نے کہا کہ بدبختو، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو میرے سامنے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں ہیں، شادیاں کر لو ان سے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔
اللہ کہتا لعمرک انک لفی سکرتہم یعمہون، تیرے عمر کی قسم اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایک نشے میں تھے، لفی سکرتہم یعمہون، اندھوں کی طرح نشہ، یہ نشہ ہے، یہ نشہ ہے۔ مردوں سے مرد کی لذت لینا سب سے عمیق اور گہری برائی، خطرناک ترین، اور ایک نشہ اس لت میں جو پڑتا ہے نا پھر نکلتا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو پھر اللہ نے عذاب دیا تو ایسا شدید ترین عذاب دیا، اس عذاب کی نشانی کو اب تک بھی باقی رکھا۔ ہاں، فرمایا کہ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو الٹا اٹھا کے پھینک دیا، اوپر اٹھایا اور وہاں سے اسے نیچے گئے۔ ہاں، عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارہ، اور اس کے بعد ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، من سجیل منضود، جو کہ باقاعدہ ایک ایک پر نشان زدہ تھے کہ کس پہ پڑنا ہے، مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور برابر ان پہ پڑے جہنم کے پتھر تھے جو ان کو پگھلا کے رکھ دیا، اور جہاں پڑھا وہ قیامت تک کے لیے ایک دردناک علاقہ بن گیا جو آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے موجود ہے، بحر مردار جسے کہتے ہیں۔ وہ علاقے میں اب بھی اتنا ہے کہ کوئی بندہ وہاں ڈوبتا نہیں ہے، بغیر سوئمنگ جو کہتے ہیں وہ جو رنگ ہوتی ہے اس کے بغیر وہاں پر وہ تیر سکتا ہے، اتنی اس کی ڈینسٹی بڑی ہوئی ہے، اتنے کیمیکلز ہیں اس واسطے کہ وہ اس وقت جو پتھر پڑے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس کے اثرات وہاں پائے جاتے ہیں، آس پاس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ ایسا عذاب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ عذابات تو آئے بہت سے، لیکن یہ عذاب نہیں آیا، یہ عذاب عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لوگوں کو۔ اور ہماری شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے کہا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بعض احادیث کے الفاظ تو یہ ہیں، کرنے والا اور جو ساتھ میں کیا دونوں کو۔ وہاں تو مسئلہ کیا ہے، زنا میں 80 کوڑے مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، لیکن اس میں کوئی ملوث ہو تو پھر تو کیا ہے، غیر شادی شدہ کا کوئی تعلق نہیں، دونوں کو مارو۔ شریعت اسلامیہ اتنی کیا ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو کہتے ہیں کہ اس کو مارنا بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو کسی بلند ترین عمارت میں لے کے جانا، پھر وہاں سے اسے ڈھکل کے نیچے گرا دینا، تاکہ وہ عبرت کا نشانہ بن جائے پوری قوم میں کہ یہ بدبخت ترین انسان فطرت سے لڑ رہا تھا، غیر فطری عمل تھا۔ لیکن اللہ معاف کرے، یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ نوجوان جہاں بھی اکٹھے ہیں وہاں پر برملا ہوتا ہے، ہاسٹلوں میں، اسی طرح کالجز میں، اسی طرح جہاں رکتے ہیں سفروں میں، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے کوئی غلطی بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ساتھ نہیں مارے گا، تو اس دعا کا ہی اثر ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ عمل قوم لوط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم لوط پہ جو عذاب دیا وہ عذاب بھی ہمارے اوپر گرا دیتا جو کرنے والے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کی کوئی خطرناکی نہیں معلوم ہے۔ ایک تو غلاظت دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، اب عورت نہیں ملی تو مرد سے کرنے لگتے ہیں، اور اتنی وبا پھیلی اس کی، خاص طور پر یورپین کنٹریز وغیرہ میں میرے بھائی، برملا کہتا کہ میں گے ہوں ایک شان سے، اور اس پہ کوئی نکتہ چینی کرتا کہ وہ کیا ہے تو ایسی بات کر رہا ہے، تو یورپین کنٹریز میں اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو نے اس کی عزت پہ حملہ کیا۔ مثلا کوئی کہا کہ میں گے ہوں، اور کوئی بچہ کہا کہ میں پسند نہیں کرتا ایسا بولنا، تو وہ اگر قانوناً جا کے رجسٹر کرائے مقدمہ، تو وہ جس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے اسے لے جا کے بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی آزادی پر اس نے حملہ کیا کرتے، یہ بے وقوف کی آزادی ایسا بنا کے چھوڑ دیا۔
حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیکس لکھتے نہیں ہیں وہاں پر مرد ہے یا عورت. ابھی حال کی خبر ہے. میں نے حیرت سے پوچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں وہ جگہ. کیوں؟ بڑا ہو کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہتے انہیں کون بنیں گا بول کے. وہ ڈیسائیڈ کر کے پھر فیصلہ کریں گا میں مرد بنوں گا یا عورت بنوں گی، یا آ کر کیا ہے نہ مرد نہ عورت، جو چاہے میں بنوں گی. آپریشن عام ہوتے چلے گئے. کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر اپنی خواہش سے اپنے خاندان سے لڑ جھگڑ کے جا کے ہجڑے بنے ہیں، بنتے جا رہے ہیں. اب تو رول آیا ہے خود ہندوستان کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں میں سے تقریباً 1-2 تو ضرور بھی ضرور گے رہنا چاہیے. آئی ٹی فیلڈ کے اور دوسرے بڑے بڑے کمپنیوں میں یہ رول فالو ہو رہا ہے باقاعدہ کہ بڑے بڑے عہدوں میں یہ لوگ رہنا چاہیے، ان کو بھی جگہ ہونی چاہیے. ہاں، ان کے لیے بھی ادرس کا کھانا خالی رہنا چاہیے. پہلے تو کیا تھا؟ صرف ادرس تھا، اب باقاعدہ وہ لکھ سکتا ہے. یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہیں تو قیامت کی نشانیاں بالکل قریب آتی نظر آ رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور نوجوانوں میں اس کا اویئرنیس نہیں. ہاں، یہ کتنی خطرناک ترین بات ہے یہ پتہ نہیں ہے. مرد عورت بننا، عورت مرد بننا بالکل ایک فیشن بن چکا ہے، اور یہ فیشن ہر مووی میں نظر آتا ہے. ہر مووی میں آپ جائیے، آج ٹی وی پہ دیکھ لیجئے، یہ بچوں کو اسکولنگ سے سکھایا جاتا ہے ڈرامہ. اس میں کیا کرنا؟ مرد بچہ عورت بننا، عورت مرد بننا. ہنسی مذاق کے جتنے چینلز ہیں ان سب میں دکھایا جاتا ہے مرد عورت بننا، عورت مرد بننا، چپ کے ہنسانے کے لیے. گویا کہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے ڈالا جاتا ہے تو یہ کیریکٹر اپنا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے جو عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے یا شباہت اختیار کرتی ہے، یا مرد عورت کا لباس پہنتا ہے یا شباہت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت. لیکن آج کیا ہے جی؟ ہر عورت چاہتی ہے جینز پہنے، مردوں کا لباس اختیار کرے، بال کیا ہے ہیئر کٹنگ کم کرے، دکھنے میں مرد نظر آئے. اور ہر مرد اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بالیاں ڈال لے فیشن کے نام پہ. ہاں، کڑے پہن لے، چین پہن لے، عورتوں کی طرح بالیں یہاں ایسے لمبے لمبے بال. ہاں، کوئی اور آگے بڑھا تو ناک میں بھی ڈال لیتا ہے. عام فیشن. لیکن اصل جا رہا ہے کہاں؟ وہیں پر جا رہا ہے بھائی جہاں اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. مرد بننا، مرد بننے والا عورت، عورت بننے والا مرد. یہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے. یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بیان کیا. وجہ کیا ہے جی؟ یہ تو ہو کر رہے گا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی یہ قیامت کی نشانیاں نا ہو کر رہیں گے نا، ہم کیا کریں؟ لیکن بتایا ہم کو پہلے سے کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ہو کر رہے گا ٹھنڈے پیٹ بیٹھ جائے؟ نہیں، رکے رکائیں، اس کا شکار نہ ہو. قیامت کی نشانی تو ہے لیکن اس میں نہ پڑیں. جیسے فرمایا دجال آئے گا. اب آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے دجال کو روک دے؟ نہیں، دجال تو آئے گا، لیکن دجال آئے گا اس کی نشانیاں یہ ہوں گی. بتایا کیوں؟ بتایا اس وجہ سے کہ وہ آئے گا تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے، تم بچ جاؤ. ورنہ تو اس کا آنا تو حقیقت آ کر ہی رہے گا، تبھی قیامت آئے گی. ویسے یہ گمراہیاں، یہ جو بھی بے حیائیاں یہ آ کر رہیں گی، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ رکو، رکاؤ، وقت لگاؤ. خاص طور پر نوجوان خود سدھرائیں، کیونکہ ہمیں وہ موقع نہیں ملتے. ہم کہاں جائیں گے جی کالج میں؟ ہم کہاں ہمارے دوست کالج والے بچے بنیں گے؟ آپ کو ملیں گے، آپ کے دوست احباب میں ہو گئے، آپ کے نوجوان ساتھیوں میں لوگ ہوں گے. تو خود سدھرو، دوسروں کو سدھراؤ.
خواتین ایسے بنے کہ ان کے لحاظ سے جو آزاد خواتین مسلمان ہیں لیکن آزادی کے اعتبار سے یہی فلم انڈسٹریز کے اعتبار سے اپنے آپ کو سلجھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں اپنے آپ کو ان کنے جائیں، بولیں، بٹھائیں، سمجھائیں، یہ نہ کرو، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس کے لیے ایک اچھی طرح کیا ہے جماعت چاہیے نوجوانوں کی، بہترین ایمان والی، بہترین شکل و صورت والی، اخلاق والی مردوں کی ایک جماعت چاہیے، عورتوں کی ایک جماعت چاہیے، اور دونوں مل کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کام کریں۔ کل کے دن اگر عذاب بھی آ جائے تو اللہ کے پاس ہمیں کچھ کہنے کے لیے عذر تو رہے کہ اے اللہ ہم نے کام کیا ہے، ہم بولتے رہے کہ یہ غلط ہے، اس سے رکو، اس سے بچو۔ تو ہمارے پاس ایسے با اخلاق نوجوان کہاں ہیں؟ آج کے فتنوں سے لڑ سکے، آج کی بے حیائی سے لڑ سکے، آج کے معاشرے سے لڑ سکے، اور ایک اچھا پاکیزہ بہترین ماحول ہم کریٹ کر سکیں۔ یہ سوچ کے ساتھ کون ہے؟ میں کہتا ہوں جوانوں اٹھو، چند بڑے گائیڈ کریں، اس طرح ماحول بناؤ۔ جو پریشان حال ہیں، جو ان چیزوں میں پڑھ کے خودکشی تک پہنچ گئے ہیں، ان کو پکڑو، سمجھاؤ، بتاؤ۔ جو بری عادتوں میں ملوث ہو کے اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، اپنے خاندان برباد کر چکے ہیں، اپنے ماں باپ کے نظر اور ماں باپ کا سر نیچے جھکا چکے ہیں، ان کو اٹھاؤ، بناؤ، سکھاؤ کہ گھریلو رہنے کے حالات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، گھر کے اندر کے احکامات کیا ہیں، نامحرم میں کیسے رہیں، محرموں کے ساتھ کیسے رہیں۔ سورہ نور کو پڑھو، سورہ احزاب پڑھاؤ، سکھاؤ، اس کا مطالعہ جاری رکھو۔ تراجم سے کیا ہے مدد لو، تفاسیر سے مدد لو، ان کے نیچے جو نکات حاشیے ہوتے ہیں ان سے مدد لو، پڑھو، سیکھو۔ تب کہیں جا کے ہمارے اندر ایک بااخلاق نوجوان، ایک تربیت یافتہ نوجوانوں کی ایک جماعت بنے گی، جو ہم ان چیزوں سے لڑ سکتے ہیں، ان چیزوں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو حالات بس سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور اس وقت ہمیں ہوش آئے گا جب بالکل ہاتھ ہمارے کھڑے ہو چکے ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی ہاتھ میں ہمارے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اب فرمایا کہ وقل للمؤمنات، یہ میری آخری آیت ہوگی، جمعہ اذان کب ہے شیخ؟ 8:15 اس موضوع کی آخری آیت ہے۔ فرمایا کہ وقل للمؤمنات، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یغضضن من ابصارہن، دیکھو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے مرد کو یہ پردہ ہے، عورت کو بھی یہی پردہ ہے، لیکن ایک ایڈیشنل پردہ ہے جو احزاب میں ذکر ہوا ہے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ باہر نکلنے کا عورت کا پردہ وہ ہے جو احزاب میں ذکر ہوا ہے، اور بقیہ وقت میں گھر کے اندر رہنے کا بھی پردہ ایک ہے، وہ یہاں پر ذکر ہوا۔ گویا کہ باہر نکلنے میں بھی بعض احکامات ہیں عورتوں کو، گھر کے اندر بھائیوں سے، باپ کے سامنے، محرم رشتہ داروں کے سامنے، ماموں کے سامنے، اسی طرح دوسرے مرد جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی پردہ ہے ایک، جو گھر کے اندر مینٹین ہو۔ وہ کیا پردہ ہے؟ اب سنو، فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، دیکھو اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، الا ما ظہر منہا، الا ہے کہ خود ظاہر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں الا ہے کہ خود ظاہر ہو جائے۔ کیسی پردہ پوشی، کیا حیادار بنانا چاہتا ہے اللہ ایک مومنہ عورت کو۔
ایک تو نگاہ نیچی رہے، شرمگاہ کی حفاظت رہے، کپڑے تمہارے سیدھے ہوں. اچھا، اب باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، برقع بھی پہن لیا، نقاب بھی ڈال لیا، ہاں، ہاتھ چھپانے کے لیے گلاؤزز بھی پہن لیا، پاؤں چھپانے کے لیے موزے بھی پہن لیا، پھر جا رہی ہے باہر. یا رب، ایسے میں بھی عورت کو یہ احساس ہو کہ بھائی میں نے پورا تو چھپا لیا لیکن یہ برقع تو پھر بھی دکھ رہا، برقعے کو پھر کیسے چھپائیں گے؟ چھپانا جو تھا وہ سب کچھ چھپا لیا، لیکن آخری جو کپڑا ہے وہ تو دکھ رہا ہے نا مردوں کے سامنے. اب اس میں مجبور ہے کہ پھر کوئی کپڑا اس کے اوپر پہنیں گے تب بھی وہ دکھے گا نا جی. تو اسی لیے فرمایا الا ما ظہر، اب مجبور ہو، تم کچھ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ پردے میں بھی نقش دکھتا نا. اس واسطے بہت ڈھیلا ڈھالا پہننا چاہیے. ٹائٹ برقع پہننا نہیں پہننا ایک ہی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، اندر کا ڈریس 500-600 کا، باہر کا برقع 5000 7000 کا، چکمک خالی انہیں دیکھا تو پیچھے جانا ہو چاہیے. برقعے میں ایسی ہے نا انہیں اندر کیسی رہیں گی. برقع ہے کس واسطے کہ تیرے اندر کی زینت کو چھپا لے. تب بھی ایک احساس ہو خواتین کو، مومنہ عورت کو، کہ میں اتنا سب کچھ اوڑھنے کے باوجود بھی میرا برقع تو دکھے گا نا مرد کو. تو اللہ نے دلاسا دیا، گویا کہ الا ما ظہر منہا، از خود دکھ جائے تو اب کیا کریں، اس کو تو تم کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. کیا کرے گی اب بندی؟ سب پہن کے گئی، لیکن کسی ہوٹل میں یا کسی کیا ہے دکان میں گئی، ہاتھ اٹھا کے کچھ لینا چاہا، ایسے میں کپڑا پھسل گیا، تھوڑی سی کیا ہے سامنے کی کلائی دکھ گئی یا ہتھیلی دکھ گئی. اب کیا کرے گی؟ مجبور ہے نا جی. الا ما ظہر منہا، اب اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کرنے. وہ خود بغیر نیت کے دکھ گیا. ہاں، چھپایا تو پورا تھا لیکن الا ما ظہر منہا. اسی واسطے وہ تفسیر بالکل غلط ہے جو بعض لوگ اس کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ الا ما ظہر منہا میں مراد خود حضرت ابن عباس نے کہا کہ چہرہ اور ہاتھ ہے، تو اس واسطے عورت چہرہ ہاتھ دکھا سکتی ہے. تو پردہ پھر کام کیا ہوا؟ اسکارف پہن لو، چمک دمک کا ایک چکمک کرتا کیا ہے، آپ عبایا پہن لو، بقیہ تمہارا ہاتھ بھی کھلا، تمہارا چہرہ بھی کھلا، پھر برقعے کا برقع بھی پورا برابر. یہ قول اس معاملے میں سب سے ضعیف ترین بلکہ غلط قول ہے. اسی کا سہارا لے کر بڑے بڑے بھٹکے اور بعض بڑے بڑے انٹرنیشنل داعین بھی اس کے حوالے دے کر کیا کر دی، عورتوں کو اور کھلا کر دیا. جیسے ذاکر نائک وغیرہ کا مسئلہ یہی تھا کہ اس معاملے میں انہوں نے کیا کیا، ٹھوکر کھائی. ہاں، ان کا کام بڑا احترام والا ہے، ہم ایک جگہ ان سب کو مانتے ہیں، لیکن غلطی ہوتی ہے. ان کے کہنے سے ہزاروں لوگ وہ ہیں جو چہرے کا پردہ کرنے والے بھی چہرے کا پردہ نکالتے ہیں. کیونکہ کیا ہے، اس تفسیر میں یہ تفسیر آتی ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہے جو از خود کھلے ہوئے. حالانکہ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہاں الا ما ظہر منہا سے ہاتھ اور چہرہ نہیں ہے، بلکہ از خود جو برقع، جو دکھنے والا لباس ہوتا ہے جسے کور کرنے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، وہ مراد ہے. یا جو اچانک کوئی دکھ جائے، ہاتھ اٹھایا، برقعے کچھ سرک گئی، آستین کچھ ادھر ہو گئی، تو یہ جو ہے نا یہی مراد ہے، ورنہ چہرہ ہاتھ نہیں ہے. چہرہ ہاتھ ہوتا تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی برقعے کا حکم ہی نہیں دیتا. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب کیا خواتین جس طرح آج کا ماحول ویسٹرن کلچر کا ہے اتنا کم لباس پہنا کرتی تھی؟ اس دور میں بھی پورا عبایا پہنتی تھی. تو پردہ ہوا ہی اصل میں چہرے کو ڈھانپنے کے لیے ہی ہوا. جلباب اسی کو کہتے ہیں. جب آپ کہیں کہ یہ دراصل چہرہ کھلا رکھنے کی دلیل ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ابن عباس کی وہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے جو اس میں شامل کر دیے گئے کہ الا ما ظہر منہا. اچھا، یہ بات کلیئر ہو گئی. میرے پاس تفصیل نہیں ہے، اس واسطے میں کیا کیا، صرف اتنا کہہ دیا. حضرت ابن عباس کے دلیل اللہ کے جو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، انہوں نے اسے نہیں کہا الا ما ظہر منہا. الا ما ظہر منہا میں چہرہ ہاتھ مراد لیا بھی جائے تو وہ کب ہے؟
گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر. گھر کے اندر باپ ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہے. چاچا نہیں آتا، چاچا نامحرم ہے، ہاں ماموں محرم ہے. اور اسی طرح بچے کو پھوپھو محرم ہے، پھوپھا نہیں آتا، پھوپھا باہر کا ہے. یاد رکھو، مرد کو اس کی پھوپھی جو ہے نا اور اس کی خالہ اس پہ حرام ہے، اور عورت کو ادھر ماموں حرام ہے. یاد رکھو. اور اسی طرح آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے چاچی اور ممانی، اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آتا کہ وہ تمہارے لیے نامحرم ہے مردوں کے لحاظ سے. چاچی بھی سے بھی پردہ ہونا چاہیے، مامی سے بھی پردہ ہونا چاہیے مردوں کو. عورت بچیوں کو اسی طرح خلئی، جسے خالو کا شوہر ہے نا، خلئی باہر سے آیا، خلئی سے پردہ ہونا چاہیے. ہاں لیکن باپ کے جو سگے بھائی ہیں، چاچا اور تایا، یہ محرم میں آتے ہیں، یہ بھائی ہیں. میں جو پہلے بولا وہ لفظ آ کر مردوں کے لحاظ سے نہیں، عورتوں کے لحاظ سے بولا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں حکم جو ہو رہا ہے گھر کے اندر کے پردے کا ہو رہا ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ گھر کے اندر تم بھائیوں سے چہرہ اور ہاتھ بتا سکتی ہو، گھر کے باہر کا پردہ نہیں ہے یہ، گھر کے اندر کا. گھر کے باہر کا عذاب میں آیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ الا لبعولتہن. ابھی یہ تمہارے گھر کے اندر ہو باہر ہو اتنا تو ہونا ہی چاہیے. ہاں قصد بصر ہو، فرج شرمگاہوں کی حفاظت ہو، اور جو زینتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کون سا چہرہ اور ہاتھ گھر کے اندر بھائیوں کو باپوں کو بتانے کا ہو گیا. اب جو باہر کا پردہ جہاں نکل کے کرنا ہے، جو جلباب ہو، برقع ہو، اس سے کون کون آزاد ہیں، کس سے کرنا نہیں چاہیے، وہ ذکر کر کے قرآن نے چھوڑ دیا. کیا فرمایا؟ الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن. مار لیا کریں اپنی چادروں کو یا اپنی اوڑھنیوں کو اپنے جیبوں پر یا اپنے صدر، اپنے سینوں پر. پہلا حکم. کہاں جی؟ کہاں کرنا سو؟ کہاں کرنا سو؟ کہاں نہیں، باہر تو برقع ہے نا. اسی بات سے سمجھے یہ نور کا جو ہے نا معاملہ، مسجد سے سورہ نور کا، یہ گھر کے اندر کا پردہ گفتگو کرتا ہے. احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ گفتگو ہوتا ہے. جب اللہ نے کہا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جوبوں کے اوپر، اپنے صدر کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو مار لیا کریں، یعنی اوپر اوڑھ لیا کریں. یہاں سر کا اور جلباب کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، محرم رشتہ داروں کے سامنے ایک بچی آ سکتی ہے کیا کر کے؟ اوڑھنی اوڑھ کے، اپنے صدر کو چھپا کے، اچھے سے چوڑی دار ایسا پیجامہ جو ہوتا ہے وہ پہن کے آ سکتی ہے اپنے بھائی کے سامنے. وہاں اس کے لیے کیا ہے؟ جلباب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو الا ما ظہر منہا میں بھی وہی بات آ رہی ہے اصل میں، کہ تم اگر اوپر اوڑھنی نہ لو، چہرہ دکھاؤ، ہاتھ دکھاؤ، تو ابن عباس نے کہا بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے بڑی ہو کے دکھائے تو کوئی غلطی نہیں. اس کو لے جائے کیا کرے؟ باہر والے پردے سے ملا دیا، حالانکہ یہ اندر والا پردہ تھا. تو فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اب خاص بات آ گئی. دیکھو اپنی زینت کا اظہار، یعنی ان چیزوں کے علاوہ کون سا؟ چہرہ دکھا سکتے ہیں، ہاتھ دکھا سکتے ہیں، اپنا لباس چوڑی دار وغیرہ دکھا سکتے ہیں، اور اپنی اوڑھنی اچھی طرح پہن کے کیا ہے ماں باپ کے پاس اور اسی طرح کیا بھائیوں کے پاس آ سکتے ہیں، وہ سب کر سکتے ہیں. یہ جو اوپر کا اظہار ہے یہ آپ باہر نہیں دکھا سکتے، الا سوائے لبعولتہن، تمہارے شوہروں کے سامنے. نمبر 1، شوہر کو سب دکھا سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس واسطے ہی محرم میں سب سے پہلا شوہر لایا.
فرمایا الا لبعولتہن، تمہارے شوہروں کے سامنے، اچھا، او آبائہن، تمہارے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، تمہارے شوہر کے باپوں کے سامنے۔ کون؟ ہاں، شوہر کے باپ بھائی، ہاں، سسر کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ کون سا؟ چہرے کا، ہاتھ کا دکھانا کوئی غلط بات نہیں، جیسا بھائی کو دکھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ او آبائی بعولتہن او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، ماں کو کوئی پردہ نہیں، اپنا بیٹا ہے نا جی۔ او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، تمہارے بیٹوں کے جو شوہر ہیں، وہ کون؟ او ابنائہن، بھائی اپنے بیٹوں کے سامنے، اور ابنائی بعولتہن، تمہارے بیٹوں کے شوہروں کے سامنے، ہاں، بیٹیوں کے شوہر کے سامنے، وہ بعد میں آ رہا، یہ بیٹوں کے شوہر، بیٹوں کے نہیں، یعنی ان کے بیٹوں کے، جو بیٹے ہیں سوتیلے، ہاں، تو وہ بھی وہاں ذکر آ گیا، او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، سوتیلے طور پر بھی بیٹے تمہارے آ جائیں، تمہارے شوہروں کے بیٹے، یعنی نسل تو اس کی طرف سے نہیں آئی، دوسری سے ہے، لیکن ابھی نے شادی میں ایک ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ شوہر کا مطلب وہ نہیں، ہاں، دوسری بیوی کے بیٹے، لیکن نکاح ہو جائے تو اس کے لیے وہ سوتیلے بیٹے بھی حرام ہو جاتے، سوتیلے بیٹے سے بھی سوتیلی ماں پردہ ہے، ان لوگوں کو کوئی پردہ نہیں، جیسا نامحرم ہے۔ اچھا، او اخوانہن، اور تمہارے بھائیوں، او بنی اخوانہن، اور تمہارے بھائیوں کے بیٹے ہوں، اور او بنی اخواتہن، اور تمہارے کون ہیں؟ او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے ہوں۔ کون کون مراد؟ یہ دونوں میں، ہاں، بھانجے بھتیجیاں، جو ماموں بولے نا میں پہلے، ماموں کو اپنے بھتیجے سے بھی، اپنے بھتیجے کے اعتبار سے کون ہوگا وہاں پر؟ ہاں، بھائی کا نہیں، وہ بندے کو کیا ہوگا؟ اپنی بھتیجی کیا ہوگا انہیں؟ ہاں، چاچا، اور ادھر ماموں، یہ دونوں محرم ہیں، ان سے بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتی او نسائہن، عام عورتوں سے، عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، چہرہ دکھا سکتی، ہاتھ دکھا سکتی۔ او ما ملکت ایمانہن، اسی طرح کیا ہے، وہ لونڈیاں یا غلام جو تمہارے پاس رہتے ہیں، یعنی وہ زمانے میں غلام ہے، اب اسے پردہ نہیں ہے وہ زمانے میں، تو اسی طرح کوئی لونڈی ہے، شوہر کے ساتھ آئی ہے، شوہر شادی کیا اس سے، اس کی ایک لونڈی تھی جس سے شادی کیا، وہ بیوی کے ساتھ وہ لونڈی آئی ہے، تو اس وقت اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ لوگ جو تمہارے تابع رہتے ہیں جن کے اندر خواتین کا احساس نہیں ہے، گھریلو ملازم، خاندانی ملازم، انہیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اپنے مالکن کے بارے میں کہ میں اس سے شادی بھی کروں گا، یا شہوت کا خیال اسے کبھی آ بھی نہیں سکتا، ایسے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں، زمانہ در زمانہ، نسلاً بعد نسلاً پڑے رہتے ہیں، تو ان سے بھی کوئی کیا ہے، چہرہ بتا لے سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں پوچھ لے سکتے ہیں۔ غیر اولی الاربہ رہنا، ان لوگوں کیا رہنا، شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا، ایسے بڑے بوڑھے لوگ رہتے، زمانے سے کام کرتے رہتے، گھر کا ملازم ہوتا، خاص ملازم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، کیا ایسے مرد بھی آ جا سکتے ہیں، ان سے بھی چہرے کا پردہ، ہاتھ کا پردہ نہیں ہے۔ اور او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جو بچے ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتیں نہیں جانتے ہوں، چھوٹے بچے، ہاں، لیکن آج کے چھوٹے بچے بڑے بچے ہیں، دیکھ سمجھ کچھ کرنا، ہر چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے بول نہیں سکتے، لیکن اللہ نے یہاں وہ ایکسکیوز دیا ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن،
دیکھو اپنے پاؤں کو مار کر نہ چلا کرو، جو زینتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، جو تمہارے لیے زینت کی چیزیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ یہ بھی اصل میں کہاں ہے؟ اندر کا ماحول ہی بتا رہا، گویا کہ پٹی ہے، زیور ہے، بنگڑیاں ہیں، اور اسی طرح کیا ہیں، بالیاں ہیں، ان کے کیا نہیں ہونا، جھنکار نہیں آنا۔ بعض لوگ گھنگرو برابر بنا کے پہن کے چلتے، گھنگرو والے آپ پٹی نہیں پہن سکتے خواتین، اللہ نے روکا ہے کہ تم دراصل کیا نہ کرو، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پاؤں کو مار کے نہ چلا کرو جس سے تمہارے زیور کی آواز مردوں کو ٹکرائے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ، تاکہ جو زینتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اب یہ سب احکامات کے ساتھ فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں سنو، سب مل کے توبہ کرو۔ تم اتنا سب کچھ پردے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ غلطیاں ہو جائیں، بے حیائیاں ہو جائیں، یا ادھر ادھر بات ہو جائے کچھ، اس واسطے پورا معاشرہ مل کے توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اتنا پردہ رکھو۔ یہی محرم لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ یہ محرم لوگوں کے علاوہ جتنے یہاں ذکر نہیں ہوئے وہ تمام کے تمام نامحرم ہیں، ان سے تم باقاعدہ برقع اور نقاب کے ساتھ ہی رہنا۔ جو محرمات ہیں وہ یہاں بیان کر دیے گئے، ان کے علاوہ سب نامحرم ہیں، سب کے ساتھ پردے میں رہنا۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہاں پر ممانی کی بات آئی نہیں ہے؟ تو وہ بھی نامحرم ہے مرد کے واسطے۔ چاچی کی بات آئی نہیں، نامحرم ہے۔ چچا محرم ہے عورت کے واسطے، نامحرم چچی ہیں، وہ باہر سے ہے، جو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ سب چاچا چاچی سب پکنک کو گئے اور کیا ہے، مذاق سب چلتا، حالانکہ وہ نامحرم ہے۔ سالی کا لفظ آیا، ہاں، سالی سے کوئی پردہ نہیں۔ سالی کو بٹھاتے سو کہاں، بلال جاتے سو کہاں، پکنک کراتے سو کہاں، اور سالی آدھی گھر والی کتے، پھر اس کے بعد پوری گھر والی بن کو اسے نکال ڈالتی، سب چلتا رہتا۔ اور پھر مسلمان بھی ہیں، توحید بھی ہے، ماشاءاللہ، ہم تو کہاں خاندانی اہل حدیث بھی ہیں، لیکن سالی سے کوئی پردہ ہے، جبکہ وہ نامحرم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیوی کے رکھتے ہوئے شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دونوں کو ملا کے تم دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ پردہ کس سے نہیں ہے؟ یہ آیت میں جو اللہ نے بیان کر دیا وہی ہے، بقیہ سب سے پردہ ہے۔ جن جن کا نام اس میں نہیں آیا ان سب سے پردہ ہے۔ سالی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، چاچی سے پردہ ہے، اور اس حیثیت سے لڑکی کے لیے ماموں محرم ہے، چاچا محرم ہے، اور اسی طرح کیا ہے، خالہ محرم ہے، لیکن خالو محرم نہیں ہے۔ خالو باہر سے آیا، خالہ اماں کی سگی بہن، وہ محرم ہے۔ یہ خالو جا کے کیا کیا، جو باہر سے شادی کر کے لایا، اسی طرح عورت کے لیے چاچا اور ماموں، چاچا ماموں اور تایا محرم ہے، پھوپا محرم نہیں ہے، پھوپا باہر سے آیا۔ کیا بھائی؟ کون؟ خالو بولے تو کون؟ خالہ کا شوہر، اور ویسے ہی طرح پھپھو کا شوہر، انہوں باہر سے آئیں گے، تو اس حساب سے چلنا چاہیے۔ باپ کا قائم مقام چاچا بنے گا، وہ سر پہ بھی ہاتھ رکھے گا، بچی کو پال سکتا ہے، باپ نہیں ہے۔ تایا بنے گا، وہ بچی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھے گا، بچی کو کیا ہے اپنے۔ لیکن خالہ جو شادی کر کے خالو بنائے، ان سے محرم
نہیں ہوتا. ہاں، پھوپھی جو شادی کر کے پھوپا بنائے وہ محرم نہیں ہوتا. ان خیالات کے ساتھ، ان حیثیتوں کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. تب آپ کو اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ سب کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں بھی کرو، مغفرت بھی مانگو، تب جا کے تم فلاح پا سکتے ہو. بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو ایک بات تو کرنا آپ کریں گے، جا کے جو زبان آتی وہ زبان میں کم از کم سورہ نور 24 نمبر کے سورے میں آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31، 32 پڑھنا. پھر پڑھے تو کھل کے، کیونکہ میں پورے نکات سمجھایا تفسیر کے، لیکن ایک مرتبہ اب آپ پڑھے تو الحمدللہ بہترین سمجھ آئے. کریں گے؟ ہاں، اگلے مرتبہ جب بھی سننے آئیں گے یہ پڑھ کے آنا، تب معلوم ہوتا ماشاء اللہ لوگ بدلنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ توقع رکھوں؟ انشاءاللہ. ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ.